نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے نیک بندوں کی بہت سی صفات بیان کی ہیں۔ ان الفاظ سے بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس سے سمجھ میں آ جاوے گی کہ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ مومن بندے کیسے ہوتے ہیں۔ یہ یوں کہو کہ مومن بندوں کے کام کیا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جی یہ چاہتا ہے، اسی کی دعوت ہے، اسی کے لیے محنت ہے کہ ہم سب بھی ایسے مسلمان بنیں جیسے مسلمانوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ ہم سب بھی ایسے مسلمان بنیں جیسے مسلمانوں کا ذکر حدیث پاک میں۔ اور زمانہ کیا کر رہا ہے، زمانے کے جوان کیا کر رہے ہیں، اسے چھوڑ دو۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا تعلیم دی ہے، کیا سکھایا ہے، اس کو دیکھو۔ ہاں، اس کے ساتھ جب بات آئی تو میں شروع کر دوں۔ مال و دولت اور عہدہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہماری زندگی گزارنے کے واسطے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جتنے مال و دولت سے ہماری زندگی گزر جاتی ہے، بس اس سے زیادہ کی ہم طلب نہ کریں، اس سے زیادہ کے پیچھے نہ پڑیں۔ اور میں اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ بہت مرتبہ اس پر بات آ بھی گیا اور انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا۔ اس وقت تو میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہی، بلکہ اس کی محنت کریں جو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی کیا صفات بیان کی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ان سب کاموں میں، ان سب محنتوں میں فائدہ ہے بندے مومن کا ہی۔ اللہ نے کسی اپنے فائدے کے واسطے ہمیں ہدایت اور حکم نہیں دیے، بلکہ خود ہمارے فائدے کے واسطے اللہ نے ہمیں ہدایتیں کی ہیں کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور یہ حکم دیا کہ یہ کام کرو اور یہ کام کرو۔ چلو، اللہ کے نیک بندوں کی صفات اور اللہ کے نیک بندوں اور مومن اور مسلمانوں کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ وہ رات کے آخر حصے میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دل میں بہت شدت سے تقاضا پیدا ہوا کہ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں آج، کہ اپنی زندگی کا دستور، نظام الاوقات، ٹائم ٹیبل اس طرح سے بناؤ کہ آخر رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کا ہمیں کچھ موقع مل جاوے، اور آخر رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے دھونے اور مانگنے کی ہماری عادت ہو جائے۔
اس کی ایک عادت، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ اب دیکھو اس سلسلے میں اس وقت مجھے جو کچھ یاد آ جاوے گا میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں نہ قصے سناتا میں نے کہانیاں، بلکہ زیادہ تر قرآن پاک اور حدیث پاک، اس کے بعد حدیث پاک، قصہ وغیرہ کبھی اسی کی وضاحت کے واسطے، اسی کو کھول کر بیان کرنے کے واسطے بیان کرتا ہوں۔ اللہ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جن کی رات سجدوں میں اور رکوع میں گزرتی ہے، جن کی رات نمازوں میں گزرتی ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میں اس بات کو بار بار کہوں گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی ہے کہ اس کی کوشش کرو کہ رات کے آخر حصے میں کچھ دیر اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھو یہ ایک آیت شریفہ میں نے آپ کے سامنے سنائی، اور دوسری آیت شریفہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو خوف اور ڈر کے ساتھ پکارتے ہیں، امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفت بیان کی گئی ہے قرآن پاک۔ آیتیں اور بھی ہوں گی، آیتیں اور بھی ہوں گی۔ اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں نماز پڑھا کرو، اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر، اور صبح صادق سے پہلے، فجر کے وقت صبح صادق سے پہلے قرآن پڑھا کرو، یعنی نماز میں قرآن پڑھا کرو۔ جی اس وقت خاص طور سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اس میں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا۔ تو یا تو یوں کہو کہ یہ حکم ہے خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، یا یوں کہو کہ اس میں خطاب تو کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حکم ہے ساری امت کے واسطے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم لوگ کثرت سے پڑھتے سنتے ہیں سورہ مزمل، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کملی اوڑھنے والے، کھڑا ہو، اٹھ جا،
اور ساری رات نماز پڑھ، ساری رات نماز پڑھ. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، مگر رات کے تھوڑے سے حصے میں آرام کر. ساری رات نماز پڑھ اور تھوڑے سے حصے میں آرام کر. نصفہ یعنی آدھی رات نماز پڑھ اور آدھی رات آرام کر. آدھی رات نماز پڑھ اور آدھی رات آرام کر. نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اور تجھے یہ بھی اختیار ہے کہ تو اس میں سے کچھ کم کر دے، اور تجھے یہ بھی اختیار ہے کہ تو اس سے کچھ زیادہ کر دے. دیکھو اب اس ساری آیت کا میں مفہوم آپ کے سامنے سادے سے الفاظ میں بیان کروں. ساری رات نماز پڑھ، کچھ دیر آرام کر. آدھی رات نماز پڑھ، آدھی رات آرام کر. یا رات کے ایک حصے میں آرام کر اور دو حصے میں اللہ کی عبادت کر. یا رات کے ایک حصے میں اللہ کی عبادت کر اور دو حصے میں آرام کر. کو اپنے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دیتے ہیں. ورتل القرآن ترتیلا، اور ترتیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھ. میں خاص طور سے ان حضرات سے گزارش کرتا ہوں جو حفظ کیے ہوئے ہیں، حافظ ہیں، کہ وہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھا کریں اور ان میں کچھ قرآن پاک پڑھا کریں. 1 پاؤ پارا، آدھا پارا نماز میں کھڑے ہو کر پڑھا کریں. میرے دوستو دیکھو، یہ تو عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، اپنی مشغولیت کا بھی تقاضا ہوتا ہے. ہاں دن میں پاؤ پارا یاد کیا اور اس کو رات میں پڑھا. دن میں پاؤ پارا یاد کیا اور اس کو آخری رات میں تہجد میں کھڑے ہو کر پڑھا. اور جن کو اللہ نے ایسا حافظہ دے رکھا ہے کہ وہ یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں، وہ 1 پارا پڑھ دیں، 2 پارے پڑھ دیں، 3 پارے پڑھ دیں. بہرحال اس کی عادت بناؤ، اس کے لیے کوشش کرو. دیکھو ورتل القرآن ترتیلا. آگے اگلی بات بھی خاص طور سے سنیے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. رات میں جاگ کر کھڑے ہو کر عبادت کرنا یہ نفس کو کچلنے والا ہے. یہ نفس کو کچلنے والا ہے. ہاں میرے بھائیوں، جتنی بھی ہم برائیاں کرتے ہیں، جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے نفس کے تقاضے سے، خواہشات کے تقاضے سے کرتے ہیں. یہ اور نفس کو ایسا کچل دیا جاوے، ایسا رگڑ کر اس کو ختم کر دیا جاوے، رگڑ کر اس کو اتنا کمزور کر دیا جاوے، خواہشیں کمزور ہو جاویں، تو اللہ کی طاعت و عبادت بھی آسان ہو جاوے اور گناہوں سے، برائیوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے. یہ ہے. اس کے بہت سے طریقے ہیں، نفس کو کچلنے کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن قرآن پاک کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ آخر رات میں کھڑا ہونا، نماز پڑھنا اور نماز میں قرآن پڑھنا یہ نفس کو بہت زیادہ کچلنے والا ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور یہ بات کو صحیح اور درست کرنے والا ہے. اس کا مفہوم یوں سمجھو. دیکھو اس کا مفہوم اس طرح سمجھو. ہم نے کہا الحمدللہ،
تو یہ الحمدللہ یہ تو صرف زبان پر ہے، یا جو الحمدللہ کا جو مفہوم ہے، الحمدللہ کا جو مطلب ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، بالکل یہی بات ہمارے دل میں ہے اور ہمارے دل کا یقین بھی بالکل یہی ہے۔ یہ دل اور زبان کی موافقت، زبان اور دل کی موافقت، یہ اثر ہے رات کی نمازوں کا، آخری رات میں نمازوں کے پڑھنے کا یہ اثر ہے۔ جی ہاں، اسی طرح سمجھتے جائیے گا سب باتیں کہ ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ تو بھئی ہماری زبان پہ ہی ہے، دل میں نہیں۔ اور نماز، آخری رات میں نماز پڑھنے کا خاص طور سے ایک اثر یہ ہے کہ بات سیدھی ہو جاتی ہے، بالکل سیدھی، جو ہم دل زبان سے کہہ رہے ہیں وہ ہمارے دل میں بھی اتر جاتا ہے، ہمارے دل میں بھی ہوتا ہے، اور ہم دل کی گہرائی سے، دل کی سچائی سے، دل کے یقین سے کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب کاموں میں، سب باتوں میں آپ اسی طرح چلے جائیے گا۔ یہ دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم یہ بولتے ہیں، یہ تو ہم صرف زبان سے بولتے ہیں، زبان سے، یہ دل کے یقین کے ساتھ، زبان کے ساتھ ہمارا دل کا بھی یہی یقین ہے، جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں بھی یہی ہے، دل میں بھی یقین یہی ہے۔ یہ اس کے لیے بہت محنتیں کرنی پڑتی ہیں میرے بھائی، ایسے نہیں۔ ہاں، ان محنتوں میں سے، ان مجاہدوں میں سے ایک مجاہدہ، ایک محنت، وہ آخری رات میں نماز پڑھنا، کہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی سے یہ دولت نصیب ہوتی ہے، یہ کیفیت آدمی کی ہو جاتی ہے کہ جو بات وہ زبان سے کہہ رہا ہے دل میں بھی اس کا یقین اتر جاتا ہے، دل میں بھی اس کا مفہوم بیٹھ جاتا ہے، یقین اتر جاتا ہے۔ دیکھو یہ کتنے فائدے اس کے ہوئے۔ ہاں، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تیرا رب جانتا ہے کہ تو رات میں 2/3 رات میں نماز پڑھتا ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اور تیرا رب جانتا ہے کہ تو آدھی رات نماز پڑھتا ہے، اور تیرا رب جانتا ہے کہ تو 1/3 رات میں نماز پڑھتا ہے۔ وہی بات جو اوپر آئی تھی، 2/3 رات نماز، 1/3 رات میں آرام، آدھی رات نماز، آدھی رات آرام، اور 2/3 رات میں آرام اور 1/3 رات میں عبادت۔ تیرا رب جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حکم دیا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہاں تیرا رب جانتا ہے کہ تو ایسا کرتا ہے، یہ تو ہے ہی۔ وطائفۃ من الذین معک، تیرا رب جانتا ہے کہ اسی طریقے سے ایک جماعت جو تمہارے ساتھ ہے وہ بھی اسی طریقے سے آدھی رات، 2/3 رات، 1/3 رات اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب، یا یوں کہو ایک بہت بڑی جماعت ان میں سے، بڑی تعداد میں ان میں سے، وہ بھی ایسے ہی تھے۔
تو میں پھر عرض کروں گا کہ جی یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسے بنیں، ہم بھی ایسے بنیں، خاص طور سے چاہے جوان ہوں یا بوڑھے ہوں، ادھیڑ عمر ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراغت دی ہے، سارے دن آرام کرتے ہیں، کوئی کام نہیں، کوئی دھندا نہیں، پڑے رہے گھر، یا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فراغت دی ہے کہ کام کریں جب ٹھیک، نہ کریں جب ٹھیک، تو ان کو چاہیے کہ دن میں سو لیا کریں، قیلولہ کی نیت سے گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے سو لیا کریں، جی، عشاء کے بعد جلدی سو جایا کریں، اور ارادہ کر کے رات کے آخر میں ضرور اٹھیں۔ ہاں دیکھو، یہ تو میں نے قرآن پاک کی آیتیں سنائی، ہاں دوسری بات بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور نوجوان آدمی ان کے اندر تو ماشاءاللہ بڑی طاقت ہے، ان کا ارادہ بھی مضبوط ہوتا ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ بڈھا تو سوچو جا پڑا کہ اٹھو نہ اٹھو، چلو اٹھو تھوڑی دیر میں، ہاں وہ دن میں کام بھی کر سکیں اور آخر رات میں اٹھ بھی سکیں، جی ہاں، وہ آخر رات میں اٹھ بھی سکتے ہیں۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی شاکر علیم، وہ تمہارے نیک اعمال کی بڑی قدر کرنے والا ہے، جی۔ کتنی قدر کرتا ہے وہ؟ سب اعمال میں۔ ہاں ایک مثال سنیے، تم میں سے کوئی اللہ کے لیے، رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ حلال مال میں سے ایک کھجور اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، کھجور، دیکھیے آپ نے کھجور کتنی بڑی ہو، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں، دائیں نہ بائیں، یہ تو ہمیں سمجھانے کے واسطے بتایا، اور اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، اور احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، احد پہاڑ کے برابر کھجور خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا قدر کرنے والا ہے، شاکر ہوگا۔ کچھ کہنا چاہ، ہاں وہ قدر کرنے والا ہے، تو بوڑھوں کی، جوانوں کی، سب کی عبادت کی قدر کرنے والا ہے، لیکن خاص طور سے نوجوان آدمی جب رات میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کی عبادت پر، اس نوجوان کی عبادت پر فخر کرتا ہے۔ فخر کس طرح سے فخر کرتا ہے؟ ہاں، یوں فرماتا ہے، اے فرشتوں، جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے یوں کہا تھا کہ اے اللہ، تیری عبادت کے واسطے ہم کافی ہیں، تیری خوب عبادت کرتے ہیں۔ جو انسان تو پیدا کرنا چاہتا ہے وہ تیری عبادت تو کم کرے گا اور دنیا میں ظلم فساد زیادہ کرے گا، خون زیادہ بہاوے گا، تو کوئی کیا ضرورت ہے اس کے پیدا کرنے کی، ہم تیری عبادت کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا فرمایا تو اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھ لو یہ نوجوان جو اپنے دل میں بڑی خواہشیں رکھتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر
اور نرم بستر اور آرام کے بستر کو چھوڑ کر دیکھ میرے سامنے کس طرح کھڑا ہوا ہے. یہ بھائی ضرور آخری رات میں کچھ نہ کچھ وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو، اللہ کی عبادت کی عادت ڈالو. دیکھو کتنی حدیثیں، کتنی آیتیں میں نے آپ کو سنا دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم. رات میں نماز پڑھنے کی پابندی کرو، رات میں نماز پڑھنے کے پابند ہو جاؤ، جس کو ہم تہجد کہہ دیتے ہیں. ہاں، چونکہ وہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کی عادت ہے، ان کا طریقہ ہے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، مومن بندے، مسلمان بندے کیسے ہوا کرتے ہیں، ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں، ان کے کام کیا ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میں نماز پڑھنے کی پابندی کرو، پابندی سے رات میں نماز پڑھو، کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں، پہلی امتوں میں جو نیک لوگ گزرے ہیں، ان کا بھی طریقہ ہے. اب اگر ہم یوں کہہ دیں کہ شروع سے لے کر آخر تک تمام نیک بندوں کا طریقہ ہے رات کے آخر میں نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، رات کے کسی حصے میں تنہائی میں اندھیرے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. یہ ضرور اس کی عادت بناؤ. اور میرے دوستو، اس کے پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور بات لمبی ہو جائے. یوں تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کا فائدہ اور نفع اور ثواب قرآن میں بیان کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو جو حکم دیے ہیں ان بندوں پر، ان احکام پر بہت وعدے کیے ہیں. قرآن پاک میں بہت کچھ ایسا ہے. جی ہاں، لیکن میرے دوستو، ہاں بس سب اپنی جگہ پر ٹھیک. اللہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، ساری دنیا کا، زمین آسمان کا، سب کا مالک ہے، اس کا حکم ہے، اس کا حکم ہے. اور وہ ہمارے ہی فائدے کے واسطے ہمیں حکم دیتا ہے، اور نہ معلوم کیا دے گا، وہم و گمان سے کہیں زیادہ دے گا. بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ فائدے آپ کو بتائی دیے گئے. ہاں، اس میں سے ایک بات، اللہ رب العزت ہر رات میں آدھی رات میں آسمان دنیا پر سب سے پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے. یوں تو وہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے، ہمیشہ ہے، ہر جگہ ہے. پھر انشاءاللہ پھر کبھی اس کا مفہوم اور مطلب بیان کریں گے. اور اللہ خود اعلان کرتا ہے آدھی رات کے بعد، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ جب خود اللہ کی طرف سے اعلان ہے تو پھر کیوں نہیں ملے گا؟ ہاں، پھر کیوں نہیں ملے گا؟ میرے بھائیوں، اپنی حاجتیں اور ضرورتیں بھی اللہ سے مانگو، اپنی مشکلیں پریشانیاں بھی اللہ کے سامنے رکھو، اور آخر رات میں نماز پڑھنے کے عادی بنو. زیادہ لمبا چوڑا نہ بھی صحیح، آدھی رات، 2/3 رات،
ایک تہائی رات بھی نہ صحیح تو کم سے کم 4 6 8 12 رکعتیں پڑھ لیا کر. جیسا میں کمزور آدمی ہوں اسی کے حساب سے میں آپ کو مشورہ بھی دے دوں گا. ہاں 1 گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ پہلے فجر کے صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ. 5-10 منٹ میں آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں گے. 10-15 منٹ 20 منٹ آپ کو مل جائیں گے. اس میں کچھ رکعتیں پڑھ کے اللہ سے مانگ لو. اور پون گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ اور اپنی سب ضرورتیں سب حاجتیں اس میں مانگ لو. ایک بات میرے شیخ بہت فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، اور جی میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں اکثر و بیشتر، اور میں تو سبھی کو وہی بتاتا ہوں، کیا روزانہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھو اور ہر ضرورت سب کچھ اللہ سے مانگو. اور اس سے بڑھیا وظیفہ کوئی دنیا میں موجود ہے نہیں، اس سے بڑھیا وظیفہ اور کچھ نہیں ہے. اور صبح صادق سے پہلے آخری رات، تہائی رات کے بعد اس سے بڑھیا وقت کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ مقبول وقت کوئی نہیں ہے. اور اپنی ضرورتیں پوری کرانے کے واسطے، اپنی حاجتیں مانگنے کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھ کر، جس کو ہم صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، دعا کرنے سے بڑھ کر کوئی دوسرا وظیفہ نہیں ہے. دونوں باتوں کو ملا کے سمجھو، اس سے بڑھیا کوئی وقت نہیں اور اس سے بڑھیا کوئی وظیفہ نہیں. جب تہجد پڑھا کرو، اب مثلا آپ 6 رکعت پڑھیں گے تو آخری 2 رکعتوں میں صلاۃ الحاجہ کی بھی نیت کر لو. تہجد تو پڑھ ہی رہے ہیں آپ، اس کا تو ثواب ملے گا. حاجت کی بھی نیت کر لو، وہ صلاۃ الحاجت بھی ہو جاوے گی اور تہجد بھی ہو جاوے گی. آپ کو 6 پڑھنی ہے، 8 پڑھنی ہے، 10 پڑھنی ہے تو 2 رکعت میں آخر میں نماز حاجت کی بھی نیت کر لو اور پھر اللہ سے مانگو. جو بھی مانگنا ہے پھر اللہ سے مانگو، پھر اللہ سے مانگو. ہاں چلو بات ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا اشراق کا. اور ایک آخری بات بتاتا ہوں آپ کو، اسی کے لیے کوشش ہونی چاہیے جو میں نے آپ کو بتایا. سب آیتیں حدیثیں اسی کے بارے میں ہیں. لیکن دوستو، عشاء کی نماز میں فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھو، اور 2 سنتیں پڑھنے کے بعد 4 6 8 جو بھی پڑھنا چاہو 4-6 رکعت آپ تہجد کی نیت سے پڑھو. 2 رکعت 4 کا کم سے کم 4 رکعت 6 رکعت. ویسے 2 رکعت بھی تہجد ہوتی ہے، یہ نہیں کہ 2 رکعت نہیں ہوتی، 2 رکعت بھی ہوتی ہے. حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب فرمایا کرتے تھے. تو 4 6 8 جو بھی پڑھنا چاہو وہ تہجد کی نیت سے پڑھو، اور پھر آخر میں 3 وتر پڑھ لو، وتر پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لو. اور صبح کو اٹھنے کا بھی ارادہ رکھو. اگر صبح کو نہ اٹھ سکے تو کم سے کم وہی نماز ہو جائے گی تہجد کے قائم مقام. یہ ایک پیارا سا قصہ آپ کو سنا دوں، پیارا سا قصہ. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ جب بہت بیمار تھے، بہت بیمار، بالکل بس کچھ رہا ہی نہیں تھا. جی ہاں. تو ایک رات دیر میں اٹھے صبح کو، جیسا کہ رات میں بعض مرتبہ نیند نہیں آتی، بہت دیر میں نیند آتی ہے، آخر رات میں نیند آتی ہے.
کمزوری کی وجہ سے اٹھا نہیں گیا یا نیند کوئی بھی بات ہو گئی تو افسوس آج تو تہجد چھوٹ گئے. فرمایا کہ ہاں عشاء کے ساتھ میں نے کچھ رکعتیں پڑھ لی تھی، عشاء کے ساتھ میں نے کچھ رکعتیں پڑھ لی تھی. تو میرے بھائی آخری بات پھر یہ ہے، چلو جی بات ختم کر رہے ہیں، اور میں پھر آپ کو 2 آیتیں تو سنائی دوں. الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے نیک بندے اور مسلمان ہوتے ہیں جو رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی حالت میں، رکوع میں، یعنی نماز پڑھتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اپنے رب کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، اللہ ہمارے لیے آسان فرماوے. اور میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جب آدمی